اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک کوئری آئی ہے ہمارے پاس۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 سال پہلے کا لاپتہ ہو اور 40 سال تک اس کا کوئی پتہ نہ ہو، اس کا کوئی جو ہے ویئر اباؤٹس نہ مل رہے ہوں، یہ شخص وہ سامنے نہ آئے، تو کیا اس کی جو حصہ ہوتا ہے جائیداد کا، یا اس کی جو بھی جائیداد ہو، وہ بے شک وراثتاً ملی ہو یا اس نے خود خریدی ہو، تو وہ اس کی جائیداد جو ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ آج کا سوال یہ ہے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دیکھیں جی، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے جو سوال کے حوالے سے یہاں ڈسکس کریں گے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ 7 سال تک لاپتہ ہو تو اس کو مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے طلاق کے بارے میں ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر 7 سال تک اگر اس کا پتہ نہ ہو تو عورت اس بنیاد پہ بھی خلا حاصل کر سکتی ہے، یعنی کہ قانون کی نظر میں جو شخص 7 سال تک اس کا کوئی پتہ نہ ہو، اس کو گم ہو گیا ہو، مل نہ رہا ہو، اس کے ویئر اباؤٹس کا نہ پتہ ہو کہ وہ کہاں گیا ہے، کہاں رہتا ہے، زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو اس کے بعد جو ہے اس شخص کو مردہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے آپ فوت شدہ اس کو تصور کر سکتے ہیں، اور اس کے جو معاملات پراپرٹی کے حوالے سے ہیں اور جو دوسرے معاملات ان کے فیملی کے حوالے سے ہیں اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی ایک فوت شدہ شخص کے آپ ٹریٹ کرتے ہیں، یا اس طرح آپ اس کو ان کے معاملات کو وہ اس کو لیتے ہیں، اسی طرح ایسے شخص کو بھی اس کے جو معاملات ہیں وہ اس انداز میں لینے ہیں جیسا کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہو۔ اب جو یہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں تو عرصہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے، 40 سال، یہ کیونکہ اسپیسیفک سوال تھا اس لیے میں اسی حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ 40 سال تک اگر شخص لاپتہ ہو، اس کا پتہ نہ ہو تو کیا وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے پہلے تو بات آپ یہ کلیئر کر لیں کہ قانون کے نظر میں 7 سال تک اگر کوئی شخص کسی بھی شخص کا نہ پتہ ہو تو اس کا مردہ تصور کیا جائے گا۔ تو اگر ایک شخص 40 سال تک لاپتہ ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تو اس کا آپ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ یونین کونسل سے حاصل کریں گے، وہاں پہ آپ اطلاع دیں گے کہ ہمارا یہ رشتہ دار ہے تو جو ہے یہ اتنے عرصے سے لاپتہ ہے اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ نارملی یونین کونسل والے اس بات پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے کہ جی یہ لاپتہ ہے، آپ نے ان کو یہی بتانا ہے کہ وہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو جاری ہو جاتا ہے۔ جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کسی بھی شخص کا مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا وراثت جو ہے اس کو تقسیم کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر شرعی طور پہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی جو جائیداد ہو، اس کی جو وراثت ہو، تو وہ اس کے لیگل ایئرز میں اس کے جو وارثان ہوتے ہیں، قانونی وارثان اور شرعی وارثان، اس میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو پھر جو ہے آپ اس کی جائیداد کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب آپ وہ بنائیں گے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد آپ اگر شہری جائیداد ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ دعویٰ دائر کریں گے اپنا سول کورٹ میں، اور اگر وہ زرعی جائیداد ہے تو اس کو آپ لے کے جائیں گے ریونیو آفیسر کے پاس، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ دیں گے، اس کے بعد اس کا FRC جو ہے وہ بھی آپ دیں گے تاکہ اس سے پتہ ہو کہ آپ ہی اس کے وارثان ہیں۔ تو یہ جب یہ آپ دے دیں گے تو وہ اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ وہ شخص شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ تھا۔ لیکن جی اگر تو وہ شادی شدہ تھا تو پھر ظاہری بات ہے اس کی بیوی بچے اس کے وارثان ہوں گے۔ تو اگر وہ غیر شادی شدہ تھا تو اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ اس کی وراثت کے حقدار ہوں گے۔ تو پھر جو ہے وہ جو بھی وارثان ہوں گے وہ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر شہری جائیداد ہے تو پھر سول کورٹ میں اس کا جانا پڑے گا آپ کو،
تو اگر جو وہ پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانا پڑے گا، اپنے لیگل ایئرز جو ہیں اس کو ڈکلیئر کروانا پڑے گا سول کوڈ میں جا کے، اور اگر زرعی جائیداد ہے تو پھر آپ جو ہے یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ FRC کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ جائیں گے اپنا اس کے ریونیو آفیسر کے بعد، اور وہ آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ آپ کے نام، جتنے بھی وارثان ہوں گے، جو بھی شرعی و قانونی وارثان ہوں گے، ان کے نام وہ جائیداد منتقل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ تھا جی کہ ایسا شخص جو کہ 40 سال تک جس کا کوئی پتہ نہ ہو، اگر 40 سال جیسا کہ میں نے بتایا کہ 47 سال کے بعد آپ جو ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے، لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 7 سال آپ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ بندہ واقعی 7 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کسی بھی شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے تو آپ جا کے یہ شو کریں کہ یہ 7 سال سے لاپتہ ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص واقعی 7 سال کم از کم 7 سال سے ہو لاپتہ ہو، اور اس کے بعد جیسا کہ سوال میں ہے کہ اگر وہ 40 سال سے لاپتہ ہے تو آپ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد بنوانے کے بعد آپ جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ پراپرٹی شہری ہے تو وہ شہری حوالے سے، اگر وہ زرعی پراپرٹی ہے تو زرعی حوالے سے، آپ جو کنسرن جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ اس کا اندراج اپنے نام کروا سکتے ہیں بطور لیگل ایئرز جو ہے وارثان کے۔ تو یہ تھا جی طریقہ کار کہ اگر کوئی شخص 40 سال سے لاپتہ ہو تو اس کی پراپرٹی کس طرح تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کا یہ اصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔